ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور نہ تمہارے اپنے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ اس کتاب میں آئے اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو ظاہر کیا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور خوش بھی نہ ہو اس پر جو تمہیں اللہ نے دیا. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ہر اترانے والے، فخر کرنے والے سے. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی حکم دیتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پھر گیا پس بے شک اللہ ہی غنی ہے، تعریفوں والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا تیسرا رکوع آیت نمبر 22، 23 اور 24 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی تو زیب و زینت اور کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. آج کے سبق میں ایک اور انداز سے بات کو سمجھایا، وہ یہ ہے کہ ہر دکھ اور سکھ اللہ کی طرف سے ہے. ہر حادثہ یا ہر نعمت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے انسان عموماً بخل اس لیے کرتا ہے بھائی جی کوئی مشکل وقت میں کام آئیں گے، کوئی اللہ کے نام پہ نہیں دے رہا، جمع کر رہا ہے، اور جی حالات کا کوئی پتہ نہیں، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ میں نے بچا کر رکھی ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ تیرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر اللہ نہ کرے کل کچھ ہو جائے تو یہ تیرا مال کام آئے گا. ابھی چند سال پہلے
بلکہ 1-2 سال غالباً پہلے کی بات ہے، جب سیلاب آیا تو وہ لوگ جو لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی تھے، سیلاب نے سب کچھ برباد کر دیا، نہ مکان بچے نہ پیسہ بچا، سب بہا کر لے گیا۔ اور کروڑ پتی لوگ دوسرے دن چاول لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے۔ جب بھوک نے ستایا نا تو ظاہر ہے جب بھوک انسان کو ستاتی ہے پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا، تو لوگ لے کر آئے چاولوں کی بانٹنے کے لیے، بھئی بے گھر لوگ ہیں، تو وہاں وہ لوگ بھی کھڑے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ جو خود لاکھ پتی کروڑ پتی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل تو تیرے ہاتھ میں ہے نہیں۔ تو کہتا ہے کل کیا ہوگا؟ کل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم یہ سوچ تو نے کیا کرنا ہے، تم کل کی فکر کرتے کرتے اپنی آخرت کو برباد نہ کر، تم سوچ کل تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بارے میں سوچ اور اس بارے میں فکر کر۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ایک وہ مصیبتیں ہیں جن کا تعلق زمین و آسمان سے ہے، جیسے سیلاب، زلزلے، طوفان وغیرہ۔ ایک وہ مصیبتیں جو انسان کی اپنی جان میں ہیں، حادثہ ہو گیا، کوئی بندہ معذور ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی بندے کی نظر چلی گئی وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا یہ جو کائنات میں زمین و آسمان میں مصیبتیں آتی ہیں یا جو تیری جان میں آتی ہیں، سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کائنات کے بننے سے پہلے کی اللہ نے لکھی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی لکھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے کہ ایسے ہونا ہے، فلاں تاریخ کو ہونا ہے، فلاں دن کو ہونا ہے۔ اس لیے تم یہ مت سوچا کرو کہ کل کیا ہوگا اور یہ ہوگا اور میں تاکہ کل کا کچھ بنا لوں۔ تم فرمایا دنیا کے کل کا مت سوچو، تم آخرت کے کل کی سوچو۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں پہنچے یا تمہارے اپنی جانوں میں پہنچے، جو بھی تکلیف ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، ساری مصیبتیں ساری تکلیفیں اس کتاب میں درج ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ درج کب سے ہیں؟ من قبل ان نبرہا، اس سے پہلے کہ اللہ مصیبت کو ظاہر کرتا، اس سے پہلے کہ اللہ تجھے بناتا، اس سے پہلے کہ اللہ دنیا بناتا، کائنات کو بنانے سے پہلے جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے۔ یہ ہے علم الہی۔ یہ کیا ہے بولو؟ علم الہی، اللہ کا علم، کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا ایک ایک وقت کا علم ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ یہ پہلے تقدیر میں کیوں لکھوا دیا؟ اللہ فرماتے اس میں تیرا بھلا بھی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چلا جائے، جو فوت ہو جائے، جو نقصان ہو گیا۔ ایمان والے کے لیے نا تسلی کا ایک جملہ ہے، بس جی اللہ کی مرضی، بس جی اللہ کی مرضی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی مرضی جو تم کہتے ہو ایمان والو، اس میں تمہارے دل کو تسلی ہے نا، کہ جی اس نے ایسا ہونا تھا، کئی جگہ نقصان ہو جائے تو ہمارے بڑے سمجھا رہے ہوتے بس بیٹا افسوس نہ کرو، بس اس نے ایسا ہی ہونا تھا، تیری غلطی نہیں ہے، تو نے بس کوشش کی ہے، اس نے ایسا ہی ہونا تھا۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے، اس میں تسلی کا ایک پہلو بھی ہے کہ بھئی جو ہو گیا وہ ایسا ہی ہونا تھا، بھئی اللہ کی تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے، ایک انسان ساری زندگی ایک کام کرتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جس دن حادثہ ہونا ہوتا ہے بس اسی جگہ پہ اسی موقع پہ ہو جاتا ہے، تو اس نے ایسا ہی ہونا تھا کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو ہو گیا، بس اس نے ایسا ہی ہونا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ خوش ہو اس پر جو تمہیں اللہ نے دے دیا، اور اگر کہیں کامیابی مل گئی، کوئی فتح مل گئی، کوئی مال مل گیا، اتنے زیادہ اتراؤ بھی نہیں، اتنا زیادہ خوش بھی نہ ہو، بھائی تیرا کمال نہیں، اس میں بھی اللہ ہی کا کمال ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے پھر اپنے کمالات گنوائے جاتے ہیں،
بادشاہ ڈاکٹر بہت زبردست صحیح، مریض ٹھیک ہو گیا جی، ایسا کمال ڈاکٹر تھا۔ بادشاہ پیر صاحب کا دم میں اتنی پھونک میں اتنی اثر تھی، مریض ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اپنے کمالات گنوائے جاتے ہیں، اللہ کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، لیکن جب مریض مر گیا بس جی اللہ دی مرضی ہے۔ اور کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ نعوذ باللہ، ہر وقت اللہ کی مرضی، اگر مر گیا تب بھی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہو گیا تب بھی کس کی مرضی جی؟ اللہ کی مرضی۔ ہر حال میں اللہ کی مرضی۔ ہم نے نقصان دہ کام اللہ کے لیے چھوڑے، نعوذ باللہ، اور فائدے والے دنیا والوں کے لیے نام لکھ۔ ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور مقولہ ہے، خاص کر ہمارے اسلام آباد میں، حضرت امام بری صاحب کے بارے میں، کہ امام بری کھوٹی قسمت کر دے کھری، تو بری صاحب نے کی، کھوٹی کس نے کی؟ سب کہیں اللہ نے، سب کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ تو یہ جملے جو ہے، ہر نقصان والی چیز اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اور فائدے والی کسی اور کی طرف، حالانکہ اسلام کہتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر مریض ٹھیک ہو گیا تو اللہ نے ٹھیک کیا، وفات پا گیا تو اللہ کے حکم سے وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر سمجھاتے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کچھ چلا جائے تو افسوس نہ کرو، کچھ آ جائے تو زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جو آ گیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جو آ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند ہے۔ فخر نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، جو چیز مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، فقیر بن کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرو، عاجز بن کے اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرو، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ فخر اور تکبر کرنے پر اللہ خوش، خصوصاً وہ لوگ جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جو فرائض میں بھی نہ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں دیتا، یہ ہے کنجوس۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا بالکل پڑوسی ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے، میرے پاس وافر کھانا پڑا ہوا ہے، میں نہیں دیتا ہوں، یہ ہے کنجوس۔ جو فرائض ادا کر رہا ہے، نفلی صدقات نہیں کرتا، وہ بخل سے تو نکل گیا ہے، البتہ سخی نہیں ہوا۔ سخی تب ہوگا جب وہ نوافل بھی دینا شروع کر دے، نفلی صدقات خیرات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال والے ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو یوں اور یوں اور یوں خرچ کرتے۔ آپ نے اشارہ کیا ادھر ادھر ادھر، جہاں بھی خیر کا کام انہیں نظر آئے وہاں پہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو وہ سخی ہیں۔ سخی کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور بخیل کی مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بخل سے محفوظ فرمائے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوس مکھی چوس ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں پیسے بچاؤ بڑے کام آئیں گے۔ لوگوں کو بھی یہی سبق پڑھاتے رہتے ہیں، یہی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں۔ کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہو تو اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہ کرو، سنبھال کے رکھو، پھر مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میرے ان احکامات سے منہ موڑ رہے ہیں، کیوں؟ ابھی جو 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، سب میں اللہ نے خیرات کرنے کا حکم دیا، سب میں اللہ نے اپنے نام پر دینے کا حکم دیا۔ فرمایا جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور بخل کرتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، پھر جو منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو غنی ہے، منہ موڑے گا تو اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا، بدبختی اپنی ہی قسمت میں کرے گا۔ اللہ غنی بھی ہے، اللہ تعریفوں والا بھی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا